الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا محترم ومعزز سامعین کرام محترم و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں اور بہنیں آج کا یہ جلسہ ہمارے لیے سالانہ جلسہ اختتامی جلسہ اور آپ جتنے یہاں حضرات شرکت کر رہے ہیں تمام والدین کے لیے اپنے اپنے بچوں کے تمام مظاہروں کو دیکھنے کا ایک شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حقانیت ہے، کائنات کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت ہے سمجھانا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس بیان کو قرآن نے کیا، جس بیان کو حدیث نے کیا ہے، اسی کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں تمام والدین کو، جو والدین اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے
اس GN اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے دینی درسگاہ کا داخلہ انتخاب فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو آپ کی نجات کا سبب بنا۔ معزز خواتین و بزرگان دین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اور ساتھ میں اچھے اعمال ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، نیک اعمال ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، تو ایسے حضرات، ایسے ایمان والے، ایسے عمل والے، ان کے لیے اللہ خوشخبری سناتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس، کہ وہ جنت کے بہترین، پاکیزہ، نورانی اور سب سے اعلیٰ ترین باغات میں ہوں گے۔ کب تک ہوں گے؟ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے یہ بھی جواب دے دیا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہ اس جنت سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ ایسی جگہ کا نام جنت۔ اب آئیے میں دنیا کی چند مثالیں لے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ میری بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ آپ کی بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں جو ماحول ہے، موسم ہے، آب و ہوا ہے، جو غذائیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ کس سے ہے؟ اسی دنیا سے۔ پوری کائنات کے جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے، تمام کائنات سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق کا تعلق۔ لیکن صرف انسان ایک ایسی ذات ہے کہ انسان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ کس سے نہیں ہے؟ اس دنیا سے نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو پھر کہاں کی مخلوق ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان جنت کی مخلوق ہے۔ بھئی ہم سب کے باپ، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ آپ عرض کر دیں کہاں سے آئے؟ وہ جنت سے آئے، جنت ہی سے آئے۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، تمام انسانیت کے باپ، وہ جنت سے آئے ہیں۔ اب ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اور ضلال جس کو قرآن کہتا ہے، ضلال کے معنی گمراہی، گمراہی کسے کہتے ہیں؟ کہ اب دیکھیے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جی رہنا سہنا، ہم جس ماحول میں، موسم میں جی رہے ہیں کہ انسان نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی برداشت کر سکتا ہے، کہ چند گھنٹے سورج کے نیچے براہ راست کھڑا ہو جائے تو جی اس کو سن سٹروک ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سن سٹروک ہو جاتا۔ انسان کے اندر سورج کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
آپ اس کے مقابلے میں جانوروں کو دیکھیے، جتنے بھی قسم کے جانور ہیں، جتنے بھی گھنٹے وہ دھوپ میں سورج میں رہ جائے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، تو اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرمی کا انتظام کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے تو اے سی چالو کرتا ہے، اے سی کے ذریعے سے اس گرمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تو ہیٹر چالو کر کے اس سردی سے بچنا چاہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن جانوروں کے درمیان انسان جی رہا ہے کہ وہ جانور تمام قسم کی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، تمام قسم کی سردی کو برداشت کرتے ہیں، چنانچہ اسی جانوروں سے انسان بھی بھیک مانگتا ہے کہ ہم اس ماحول کی، اس دنیا کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ تمہارا جو لباس ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو معزز خواتین، بزرگوں، دوستوں، یہ جو اونی لباس ہے، اون والا لباس ہے، یہ لیدر جیکٹس ہیں، یہ سب کہاں سے مہیا ہوا ہے؟ یہ انہی جانوروں کا لباس ہے، جس لباس کو اللہ نے جانوروں کو پہنا ہے۔ اور آج نے سائنس تحقیق کر کے بتا دیا ڈی این اے رپورٹ کے ذریعے کہ انسان کا ڈی این اے جب اس نے ٹیسٹ کیا تو یہ جواب دیا کہ انسان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اور جب جانوروں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو جانوروں کے بارے میں اس نے رپورٹ بیان کیا کہ جانوروں کا تعلق اس کائنات سے، اس دنیا سے۔ تو چنانچہ انسان ان جانوروں سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی سردی کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لہذا تمہارا لباس ہمیں دو۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے سردی کا مقابلہ کرتا۔ تو معزز خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہدایت کہتے ہیں اپنی منزل کو پہنچنا، اپنی منزل کو پہنچنا، اور گمراہی کہتے ہیں اپنی منزل کو نہ پہنچنا۔ مثال کے طور پر بنگلور کا راستہ جس نے اختیار کیا ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں رہتا ہو، بنگلور پہنچ جائے تو وہ اس کی ہدایت ہے، وہ اس کی منزل ہے۔ اگر بنگلور پہنچنے والا میسور پہنچ گیا، امریکہ پہنچنے والا آسٹریلیا پہنچ گیا، آسٹریلیا پہنچنے والا امریکہ پہنچ گیا، تو اسی کو ضلال کہتے ہیں۔ کسی بھی منزل کو پہنچنے کا نام ہدایت نہیں ہے، بلکہ اپنی منزل کو پہنچنے کا نام ہدایت ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان قبول کرو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو، اپنے خالق و مالک کو پہچانو۔ اب اس جنت کی خواہش، جنت کی حرص دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے دلوں میں ہے۔ وہ کیسے؟ چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے غیر ایمان والا ہو۔ ہم میں سے جتنے انسان ہیں سب بہترین بسترہ تلاش کرتے ہیں کہ جب بہترین بسترہ مل جائے تو پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے، اس سے بہتر بسترے کی تلاش۔ جب ہم میں سے کوئی غذائے کھانے، لذیذ کھانے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کھانے کے بعد اس سے بہترین غذا کی ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ کھانا ہمیں نصیب ہو جائے، اس پر اکتفا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کا دور سواریوں کا، گاڑیوں کا دور ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کی سواری گاڑی جس کے پاس ابھی موجود ہو، 10-12 سال پرانی، تو اب موجودہ زمانے کی نیو ٹیکنالوجی سواری اگر آ جائے تو اس گاڑی سے زیادہ خواہش اس گاڑی پر پیدا ہو جاتا ہے۔
کہ مجھے اس گاڑی کو خریدنا ہے، اس ٹو ویلر فور ویلر کو خریدنا ہے۔ انسان کی یہ سوچ ہے، یہ مزاج ہے۔ جب اس کو خرید لیتا ہے، چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اس سے بہترین سواری گاڑی اگر مارکیٹ میں کمپنی میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے مجھے اس سے بہترین گاڑی اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو ایسے اب بہترین بسترہ ملا لیکن اس بسترے پر مطمئن نہیں ہے۔ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسے جنت کا بسترہ ابھی تک نہیں ملا۔ غذائیں کھانے، لذیذ پکوان کھانے کے بعد بھی ان کھانوں پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ اسے اور زیادہ لذیذ کھانوں کا انتظار ہے، جی اس کی تلاش ہے۔ کیوں تلاش ہے، کیوں انتظار ہے؟ اس لیے کہ اسے جنت کا کھانا ابھی نہیں ملا، جنت کی لذیذ نعمتیں ابھی نصیب نہیں ہوئی، جنت کی سواری ابھی نصیب نہیں ہوئی، جنت کا لباس ابھی نصیب نہیں ہوا۔ سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا انتظام اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو معتدل موسم کے ساتھ پیدا کیا کہ جنت میں نہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، ایسا موسم جنت کا۔ تو معزز خواتین، میری بات مثالوں کے ساتھ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا۔ آج دیکھیے دنیا میں ایجوکیٹڈ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، امریکن طبقہ، باہر ملکوں والا طبقہ، جتنا طبقہ ہے، آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، موجودہ زمانے میں ڈپریشن کا شکار ہو کر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ پڑھے لکھوں کی، مالداروں کی ہے۔ میری بات غلط ہے تو عرض کر دینا، غریب بھی اپنی غربت کی وجہ سے سوسائڈ اور خودکشی کر لیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آج دنیا کی جو تعداد ہے سوسائڈ کرنے والوں کی امریکہ میں ہے، اس کے علاوہ جاپان میں ہے، رشیا میں ہے، فرانس میں ہے۔ کیوں ہے؟ کہ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ مال ہوتے ہوئے ان کو اپنی زندگی پر اطمینان نہیں ہے۔ بہترین بسترے کی تلاش، بہترین غذاؤں کی تلاش، لذیذ کھانوں کی تلاش، اور جو خواہشات دل میں پیدا ہو رہے ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کی فکر۔ جب ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوئی، ان کو بہترین چیزیں جو ان کی سوچ ہے وہ نصیب نہ ہوئی، تو بالآخر زندگی گزارنے کا کیا حاصل؟ چلو سوسائڈ کر لیں، سکون مل جائے۔ لیکن ایمان والے کی زندگی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، کہ ہم بھی انسان ہیں، ایمان والے تو ہیں لیکن ساتھ میں انسان ہیں، ہمارے اندر خواہشات ہیں، لیکن اس قرآن کی آیت نے ہماری خواہشات کو بریک لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ بریک لگا دیا کہ تمہاری خواہشات دنیا میں پورا نہیں ہوں۔ تمہاری خواہشات کہاں پورا ہوں گی؟ وہ خواہشات کی جگہ جنت ہے، اس جنت کی تیاری دنیا میں کرنا ہے۔ تو ہم مقصد کے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ قرآن ہے، حدیث ہے کہ قرآن پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، دلوں میں اتارتے رہو، تمہارا سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، تمہارا سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر غور سے سنو، دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ لہذا سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے بچوں نے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، کسی نے تقریر پیش کی، کسی نے نعت شریف پیش کی، کسی نے قرآن پاک کی تلاوت پیش کی، یہ سب قرآن مجید مقاصد میں سے قرآن مجید کا خلاصہ ہے
کہ زندگی قرآن کے مطابق بنائے، حدیث کے مطابق بنائے۔ اسی قرآن میں والدین کا ادب، میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسی قرآن میں والدین کا ادب، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا احترام، ساتھ ہی اساتذہ کا، استادوں کا احترام قرآن نے سکھایا۔ ان کی دعائیں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں ہماری جنت چھپی ہوئی۔ ہم نے بارہا واقعات سنے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، پیغمبر، رسول، کتنے بڑے نبی ہیں جن پر تورات اتری، اتنی بڑی کتاب جس کے ہزاروں آیتیں، بہت بڑی کتاب، کہ اس کتاب کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف بھی فرمائی اور ان کا ذکر بھی فرمایا۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کسی پیغمبر، نبی، رسول کا نام آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، اس کا دیدار مجھے دنیا میں کرا۔ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، اس کا دیدار مجھے دنیا میں کرا۔ یہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، کوہ طور پر جایا کرتے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جب کوہ طور پر جانے لگے، ان کی ماں کا انتقال 2-4 دن پہلے ہوا تھا، تجہیز و تکفین ہوئی تھی، تدفین ہوئی تھی، پھر اللہ کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، کوہ طور پر پہنچے وحی لینے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، سنبھل کر آیا کرو، سنبھل کر آیا کرو، اس لیے کہیں گر نہ جاؤ، کہیں گر نہ جاؤ، اس لیے کہ دعا دینے والی جا چکی ہے، دعا دینے والی جا چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے دنیا میں میرا جنتی پڑوسی کون ہے، اس کا دیدار کرا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ فلاں علاقے میں، اس علاقے کی ایک دکان خسائی کی دکان ہے، اس دکان میں رہنے والا خسائی وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ کون ہے خسائی؟ سمجھتے ہیں؟ گوشت کاٹ کر بیچنے والا۔ کتنی دکانیں ہیں الیاس نگر میں، سب جانتے ہیں نہیں؟ تو خسائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں عابد، فلاں عالم، غازی، مجاہد، متقی، پرہیزگار، نبی، رسول تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پڑوسی ایک خسائی ہے فلاں علاقے کا۔ تو آپ حیران ہو کر سفر کرتے 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 اس علاقے میں پہنچے۔ جو ہی اس علاقے میں پہنچے، کسی سے معلوم کیا کہ اس علاقے میں ایک نام والا قصائی، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے پتہ بتایا، تلاش کرتے کرتے جب گئے تو اس قصائی کو دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے اور اس کی آواز بڑی سخت ہے، سخت لہجہ ہے، گالی گلوچ نہیں ہے بلکہ آواز میں سختی ہے۔ تو وہ صبح سے لے کر شام تک جب گوشت بیچ کر فارغ ہو گیا، کچھ گوشت بچا ہوا تھا، کچھ گوشت اس نے ایک تھیلے میں ڈالا اور کھاندے پر اس کو رکھا اور چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا اور عرض کیا کہ بھائی میں تمہارا ایک رات مہمان بننا چاہتا ہوں، تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو وہ خسائی کہنے لگا جی ضرور اجازت ہے، آئیے تشریف لائیے۔ لیکن یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، وہ نہیں جانتا تھا، تو ساتھ لے گیا، گھر لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہ داخل ہوا اپنے گھر تو حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے،
बीमार मालूम होती है। वो खसाई आगे पहुंचा, उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और उस औरत को उठाकर बिठाया, सहारा देकर बिठा दिया। अब जल्दी से जो गोश्त उसने उस थैले में लेकर आया था वो ले जाकर उसको धोकर हांडी में चढ़ाया और गोश्त पकने लगा और साथ ही आटा गूंथ कर रोटियां तैयार किया। थोड़ी देर के बाद जब ग़िज़ा तैयार हो गई, खाना तैयार हो गया, उस बूढ़ी माँ को सहारा देकर गोश्त के टुकड़े रोटी के साथ खिलाया। रोटी को तोड़कर गोश्त में मिलाकर उस बूढ़ी माँ को खिलाकर फिर पानी पिलाकर थोड़ी देर के बाद सहारा देकर सुला दिया, लिटा दिया। वो बूढ़ी औरत कुछ जबान से बड़बड़ करने लगी, कुछ कहने लगी जिन अल्फाज को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं समझ सके। बिलाखिर जब वो फारिग होकर आया तो हजरत मूसा ने पूछा, भाई ये कौन औरत है, कौन बूढ़ी है? तो वो फसाई कहने लगा, हजरत ये मेरी अम्मा है, ये मेरी अम्मा है। अच्छा भाई ये क्या बता रही थी, क्या कह रही थी जबान से जब तुम खाना खिला चुके थे? तो फसाई कहने लगा, हजरत उसकी बात, उस मेरी अम्मा की बात को छोड़िए, सरफ नजर कीजिए, वो थोड़ी सी पागल है, थोड़ा सा उसका ध्यान कम है, जहन कम है, वो थोड़ी पागल जैसी बातें करती है। क्या बातें करती है? तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फसाई कहने लगा कि मेरी अम्मा कहती है कि अल्लाह तेरी इस खिदमत को कबूल करके, क्या करके? तेरी इस खिदमत को कबूल करके, जो तू मेरे साथ इतना बेहतरीन सलूक कर रहा है, मेरे बुढ़ापे में साथ दे रहा है, अल्लाह तेरी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए जन्नत में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनकर उनके आंखों से आंसू जारी हो गए और वो आदमी कहने लगा, हजरत आप ही बताएं कि ये मेरी अम्मा पागल नहीं तो और क्या है? मैं कहां, मूसा कहां, मैं कहां, मूसा कहां? मूसा तो पैगंबर है, अल्लाह के कलीम है, अल्लाह के रसूल है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई खुश हो जाओ, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। जिस मूसा को तुम जानते हो वो मूसा पैगंबर नहीं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जी, आपके भी वालिदैन होंगे और आपके भी बच्चे यहाँ जी बैठे होंगे जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं इन बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी दुनिया ही में जी जन्नत अगर बनना है, अल्लाह तबारक तआला हमसे खुश हो, राजी हो, तो इसके लिए वालिदैन हमारे लिए जन्नत है। जिसके दोनों माँ बाप जिंदा हैं उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुले हुए। जिन दोनों में से एक का इंतकाल हो गया जी, एक दरवाजा बंद हो गया। जिनके दो भी इंतकाल हो गए उनके लिए दोनों दरवाजे जन्नत के बंद हो गए जी। अब उनके लिए बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है, सवाबे जारिया के तौर पर उनके लिए दुआए खैर है, उनके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत की दुआ करना है। और जिनके वालिदैन बाहयात हैं उनकी खूब खिदमत करें। साथ ही रूहानी वालिदैन जो असातिज़ा की शक्ल में, उस्ताद की शक्ल में जो हमारी फिक्र कर रहे हैं, हमारी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, हमारी आखिरत, माशाअल्लाह माँ बाप ने जी बच्चों के मुस्तक़बिल की, बच्चों की दुनिया की, उनके खाने और पीने की, उनके लिबास की, उनकी तमाम परवरिश की फिक्र फरमाई। लेकिन ये हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, उस्ताद जिनके पास आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, ये आपके बच्चों के दुनिया और आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान में माँ बाप के हुकूक क्या है, बीवी बच्चों के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, बड़ों के हुकूक क्या है, छोटों के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, यहाँ तक के गैर मुस्लिमों के हुकूक क्या है, यहाँ तक के जानवरों के हुकूक क्या है, वो कुरान सिखा रहा है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन कि आप अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको दुआओं का एहतमाम कि हर मौके की दुआ, हर सुन्नत पर अमल,
اور نمازوں کا اہتمام، نماز کی پابندی۔ ماشاءاللہ سال بھر بچے اسکول میں مدرسے میں پڑھتے رہے، اب چند دنوں میں یا آج سے جب چھٹی ہوگی جو کچھ پڑھا تھا اب اس پر عمل موت کی آخری سانس تک کرنا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب شعر کہا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہو گیا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہو گیا۔ کہ جن بچوں نے سبق یاد کر لیا ان کو ابھی چھٹی نہیں ہے، اب موت تک عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دے کر بیان کیا کہ ایمان والا، عمل والا، جو اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا بھروسہ آخرت پر ہے، جس کا یقین ایمان جنت پر ہے، وہ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات پر خرچ کر دے، معمولی اخراجات پر گزار دے گا، اس لیے کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے۔ چاہے مالداری ہو، چاہے غریبی ہو، ہر حال میں یہاں کی زندگی گزر جائے گا۔ لہذا ہمیں تو اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی ڈگریاں حاصل کروائیں، ساتھ ہی دین کی ڈگریاں بھی لینے کی ترغیب دیں، دین کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیں، دین کے لیے فارغ کریں، قرآن اور حدیث والا بنائیں۔ یہی بچے آپ کا ادب، احترام اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نجات اور آپ کی مغفرت کا سبب بنیں گے، آپ کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ اس کے لیے واحد راستہ قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کی سیرت ہے، صحابہ کرام اولیاء کی زندگی ہے۔ یہ ساری باتیں مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں، اور آج اسکولوں کی تعلیم جہاں ہمارے اسلامی کانوینٹس ہیں، مسلمانوں کے ماتحت جو اسکول چل رہے ہیں، الحمدللہ یہاں تو ہمارے عقائد بچوں کے محفوظ ہیں، لیکن جہاں غیر مسلموں کے اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں تمام بچوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کے جو غلط عقائد ہیں، جو باطل خداؤں کو مانتے ہیں، اس صف میں کھڑا کر کے بچوں کو ہاتھ جوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو خدا ماننے کی، کبھی سورج کو خدا ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے، کبھی چاند کو، کبھی درخت کو، کبھی پیڑ پودوں کو، کبھی آگ کو خدا ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے، کبھی پتھر کے سامنے کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ تمہارا خدا ہے، فلاں ہے۔ عیسائی کانوینٹس میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مقام تک پہنچا کر شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا یہ مدارس، یہ مکاتب ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مکتب میں داخل فرمائیں، اور جو خواتین، جو بچیاں بڑی ہو گئی، جو مرد حضرات، مرد استاد کے پاس پڑھ نہیں سکتی، 9 سال سے اوپر والی بچیاں، ان بچیوں کو جو معلمات ہیں، جو مدرسے سے سند یافتہ فارغہ ہیں، ان کے پاس قرآن تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ضروری مسائل سیکھنے کے لیے اپنی بچیوں کو روزانہ 1 گھنٹے کے لیے کم سے کم روانہ فرمائیں، تاکہ یہ بچیاں قرآن اور حدیث، شریعت کو سیکھیں، سنت کو سیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نقش قدم پر آئے۔ اس کے لیے یہ ایک محنت ہے۔ اور دوسری میری گزارش ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو مکتب مدرسہ یہاں جو چلتا ہے اسکول کے تحت، ان بچوں کی کارگزاری ہمارے پورے حلقے الیاس نگر میں جتنی مساجد ہیں، بدل کر کبھی کسی مسجد میں ماہانہ جوڑ مکاتب کا طے ہوتا ہے، اس مکتب کے جوڑ میں ہمارے بچوں کی تعداد کیا ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، اور روزانہ کی کیا ترتیب ہے، اس کی کارگزاری لی جاتی ہے تمام مساجد کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی۔ اور یہ بھی ہمارا مکتب ہے، اسکول کے تحت چل رہا ہے، خالص دینی تعلیم ہوتی ہے، اس کی کارگزاری بھی ماہانہ جوڑ میں سنائی جائے۔
اور خواتین کے تعلق سے جی خواتین کے جوڑ ہوتے ہیں اور مستورات کے تحت جوڑ ہوتے ہیں، اور بڑی مستورات 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا وقفہ ہے، جس کو جیسی سہولت ہو وہ مدرسے مکاتب کی شکل میں قائم ہے، یہاں جا کر ضروری مسائل سیکھیں، دین سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اسی قرآن میں ہماری نجات ہے، اسی قرآن میں ہماری حفاظت ہے، اسی قرآن نے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ اسی قرآن کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بنے، تمام اولیاء اللہ کامیاب ہوئے۔ چنانچہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور موجودہ زمانے کے جو فتنے، بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں، موبائل کا فتنہ، ان فتنوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، جس کی خرابیاں، جس کے غلط اثرات ان کی زندگیوں پر اتنا اثر کر گئی کہ بچوں کے ذہن خراب ہو گئے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے۔ ماں بلا رہی ہے، بچہ فون سے جواب دے رہا ہے، جی میں اس میں مشغول ہوں، میں گیم کھیل رہا ہوں، ماں کی کوئی قدر نہیں، ماں کی کوئی اطاعت نہیں۔ ایسے بچے بڑے ہوں گے تو ماں باپ کی کیا عزت کریں گے، ماں باپ کی کیا خدمت کریں گے؟ آج والدین بچوں کو بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے موبائل کا سہارا لے کر گیم کے ذریعے سے بچوں کے پیٹ میں لقمے داخل کر رہے ہیں۔ آج ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی، کہ ان بچوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی آئے گی اور ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے لیے ذخیرہ نجات بننا تو دور، بلکہ ماں باپ کے لیے حلق کا کانٹا بن جائیں گے۔ لہذا موجودہ زمانے کے فتنوں سے خود بھی بچیں، ماں باپ کو بچائیں، اولاد کو بچائیں، اور گھر کے تمام افراد کو بچائیں۔ رات میں جلدی آرام کریں، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، صبح میں جاگ جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، کبھی ایک بچے نے سنایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں جو نحوستیں پھیل گئی، وہ رات دیر سونے کی نحوست اور دن میں تاخیر سے جاگنے کی نحوست، کہ سورج جب نکل جاتا ہے تو مسلمانوں کی آنکھ کھلتی ہے، کسی کی بہت دیر کھلتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نحوست ہے کہ رات میں جلدی آرام کریں۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور ہماری جو صبح ہے، ہمارا جو دن ہے، وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے روزی آسمانوں سے دے کر بھیجتے ہیں۔ اس وقت جو مسلمان ایمان والے جاگتے ہیں، اللہ ان کو بہترین برکت والی روزی عطا کرتے ہیں۔ معزز خواتین، یہ بچوں کو نماز کا اہتمام، صبح میں جگانے کا اہتمام کروائے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کا جائزہ لیں، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اور آپ جو ہے، ابھی رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ اور رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور جو کچھ ہماری مصروفیات اور جو کچھ نامناسب ہمارے اندر جو باتیں ہیں اس کو ختم کر کے اللہ کی یاد میں، ذکر میں، گھروں کے کام کے ساتھ تسبیحات کا معمول اور ذکر کا معمول، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، ہر اذان کے ساتھ نماز کی تیاری، نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ دنیا ہی میں ہمیں جنت کا نمونہ ہمارا گھر بنا دیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی تعلیم کا فکر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر موت کی آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بات کو اپنے اندر عزم کے ساتھ پیوست کر لیں کہ ہم
دنیا کی مخلوق نہیں ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں, ہم جنت الفردوس کی جنت کی مخلوق ہے. لہٰذا دنیا کی کوئی چیز بھی ہمیں نصیب ہو جائے اس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں, اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا کریں. پھر زندگی کا معمولی سا ساز و سامان بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے وعدے پر یقین ہے. جو کچھ ہماری خواہشات ہیں اللہ آخرت میں پورا کریں گے, جنت میں پورا کریں گے. غیر مسلموں کا اس پر یقین نہیں ہے, اس وجہ سے اپنی خواہشات کے پورا ہونے کو جب نہیں دیکھتے ہیں تو خودکشی کر کے ختم ہوتے ہیں. لیکن ہم ایمان والے ہیں, یقین والے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. چنانچہ اسی بات پر اپنی تقریر کو, اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے آج کے اس جڑنے کو, اس مجلس کو اللہ ہماری مغفرت اور ہمارے لیے سعادت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.